بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب انفعال کے بعد اگلا باب ہے باب افعلال۔ ثلاثی مجرد میں کچھ حروف کی زیادتی کرتے ہیں جس سے وہ ثلاثی مزید فی بن جاتا ہے۔ کون سا باب ثلاثی مجرد میں کہاں پر تبدیلی کرنے سے بنتا ہے آپ کو ہم تفصیل سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہے باب افعلال، باقی ابواب سے تھوڑا سا یہ ہٹ کر ہے اور اس میں آپ کی توجہ زیادہ درکار ہے۔ حسب دستور ہم آپ کو اس باب کی علامات عرض کریں گے، اس باب کے بنانے کا طریقہ بتائیں گے، پھر ماضی کیسے بنے گی، مضارع کیسے بنے گا، امر اور نہی کیسے بنیں گے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول سارا کچھ کس طریقے سے بنے گا، سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ پڑھنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اسکرین پر۔ باب افعلال کی نشانی یہ ہے کہ اس میں لام کلمہ کا تکرار ہوتا ہے، یعنی جس طرح ثلاثی مجرد میں ایک فا، ایک عین اور ایک لام ہوتا ہے، تو جب یہ باب آئے گا اس کے اندر وہی لام 2 مرتبہ آئے گا۔ لام کلمہ میں کوئی بھی لفظ آ جائے، جو بھی لام کلمہ ہوگا وہ 2 مرتبہ آئے گا، جیسے احمرہ اور اس کا وزن ہے افعلہ۔ ماضی بنانے کا طریقہ یعنی باب افعلال کی ماضی بنانے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ دیکھیں، ثلاثی مجرد کی ماضی لے کر اس کے فا سے پہلے حمزہ فصلی مکسور لگا دیں، فا کلمہ کو ساکن کر دیں، عین کلمہ مفتوح نہ ہو تو اسے فتح دے دیں، لام کلمہ کا تکرار کریں۔ تکرار جب ہو جائے گا تو پہلے لام کو ساکن کریں اور کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں۔ یہ ثلاثی مجرد سے باب افعلال کی ماضی بن جائے گی۔ دیکھیے، ہمارے پاس ثلاثی مجرد کی ماضی تھی ہمارا بروزن فعلا، ہا اس کا فا کلمہ ہے، میم عین کلمہ ہے، را لام کلمہ ہے۔ ہم نے اس کو کھول کر رکھ لیا، ہا میم اور را۔ اس کے یہاں پر دیکھیں، فا کلمہ سے پیچھے، فا کلمہ سے پہلے حمزہ وصلی مکسور ہم نے لگا دیا۔ جو طریقہ بتایا اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بنانے کا طریقہ یہی تھا۔ اس کے بعد یہ ہے فا کلمہ۔ فا کلمہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کو ساکن کر دینا۔ یہاں پر فا کلمہ ہمیں متحرک مفتوح ملا، تو یہ جو اس کی حرکت ہے فتح کی، اس کو ہم نے گرا دیا اور اس کی جگہ پر جزم لگا دیا۔ تو فا کلمہ مفتوح تھا، ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کے بعد یہ عین کلمہ ہے، عین کلمہ کو کچھ نہیں کہیں گے، اسی طرح ہی رہنے دیں گے، یعنی عین کلمہ اگر مفتوح نہ ہو تو اسے فتح دیں گے۔ ہمیں مفتوح مل گیا تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ اگر یہاں پر عین کلمہ مفتوح نہ ہوتا تو ہم اس کے فتح کو گراتے، جس طرح اس کے فا کلمہ کے فتح کو گرا کر ساکن کیا ہے، اسی طرح اس کے عین کلمہ کو گرا کر ہم اس کے عین کلمہ کی حرکت کو گرا کر ہم اس کو فتح دیتے ہیں۔ آگے آ جی لام کلمہ۔ لام کلمہ جو ہے اس کا ہم نے کرنا ہے تکرار، تو تکرار کرنے کے لیے ہم نے یہ اگلی جگہ بنا لی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک لام تھا، اس کو ہم کریں گے 2، یہ ہوگی جی 2 لام ہو گئے را اور را۔ جب 2 لام ہو گئے را اور را، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لام کو ساکن کریں گے، تو پہلے لام پر فتح تھی، اس کو گرا دیا، گرانے کے بعد اس کی جگہ پر جزم لگا دی، تو یہ ہو گیا ساکن۔ اب جب ساکن ہو گیا تو اب دیکھیے وہ قانون یہاں پر بن سکتا ہے کہ 2 ہم جنس حروف جمع ہیں، ان میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس شروع والے 3 حروف کو ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پہلا لام ہے اس کا دوسرے میں ادغام، تو یہ 2 لام تھے ہمارے پاس، اس میں سے یہ ادغام کر دیا، پہلی را کا دوسری میں ادغام کر دیا۔ ادغام کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر تشدید لگاتے ہیں۔ جب تشدید لگتی ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کو مشدد پڑا گیا، یعنی ایک را اس کے اندر مدغم ہو چکی ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے کہ احمرہ یہ بن گیا،
اور اس کا وزن ہو گیا افعل۔ تو ثلاثی مجرد کی ماضی سے اس باب کی ماضی یوں بنائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ماضی مجہول کیسے بنانی ہے۔ یہ مرہ ہمارے پاس تھی ماضی معروف، یہ ہم نے کھول کر لکھ لی ہوئی ہے۔ کھول کر لکھنے کے بعد اب دیکھیں کہ ہم نے آخر کے ماقبل پر جانا ہے، یہ آخر ہے اور یہ اس کا ماقبل ہے۔ کیا کرتے ہیں ماضی مجہول بنانے کے لیے؟ سب سے پہلے آخر کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ اس کے اوپر فتح تھا، ہم نے اس کو گرایا اور گرانے کے بعد اس کے نیچے کسرہ لگا دیا، کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جب ماضی مجہول بنانی ہو تو آخر کے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس سے پیچھے متحرک حروف دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر ہے۔ اس سے پیچھے میم متحرک تھی تو اس کے اوپر حرکت جو فتح ہے اس کو ہم نے گرا دیا اور اس کی جگہ پر ضمہ لگا دیا، کیونکہ قانون یہی تھا کہ آخر کے ماقبل کو ساکن کرنے کے، آخر کے ماقبل کو کسرہ دینے کے بعد اس سے پیچھے جتنے بھی متحرک حروف ہوتے ہیں ان کو ہم نے ضمہ دینا ہے۔ تو یہ میم متحرک تھی، اس کو ضمہ دے دیا۔ اس کے بعد یہ حمزہ متحرک ہے، اور کیسا متحرک ہے؟ حمزہ متحرک مکسور، یا یہ اس کا کسرہ جناب، اس کو ہم نے گرا دیا، گرانے کے بعد اس پر بھی ضمہ لگا دیا۔ تو جتنے متحرک حروف تھے ان کو ہم نے ضمہ دے دیا۔ اس کے بعد یہ ایک حرف تھا ہا جو فا کلمہ ہے، یہ ساکن ساکن کو کچھ نہیں کہنے، یہ اسی طرح رہ گیا۔ تو یہ اب ماضی مجہول بن گئی احمریرا، اور وزن آ گیا افعلیلا۔ یہ ابھی میں نے آپ کو ادغام کے بغیر اصلی حالت میں کھول کر ماضی بنانے کا طریقہ بتایا تاکہ آپ کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیے جی، یہ ہمارے پاس احمریرا، تو آخر میں ایک لام اور دوسرا لام ہم نے اس کا ادغام کرنا ہے۔ تو یہ جو پہلی را ہے، دو ہم جنس حروف جمع ہوئے، دونوں متحرک ہیں، تو پہلے ہم جنس کے حرکت کو گرائیں گے۔ تو یہاں پر اس کی حرکت کسرہ تھی، یہ ہم نے گرا دی اور گرانے کے بعد اس کا ادغام کر دیا، اور ادغام کے نشانی ہم نے لگا دی یہاں پر یہ، تو یہ بن گیا احمرہ بروزن افعلہ۔ یہ جناب آپ کے پاس آ گئی ماضی مجہول۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ مضارع کس طریقے سے بنانا ہے۔ پہلے یہ قانون سمجھیں کہ آپ نے باب افعلال کی جو ماضی بنا رکھی ہے اس ماضی کو لے لیں اور اس کو ادغام سے پہلے والی حالت پر لے جائیں۔ ادغام سے پہلے والی حالت پر جب وہ چلی جائے گی تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگا دیں۔ شروع میں جو حمزہ وصلی مکسور تھا ماضی میں اس کو گرا دیں، اور گرانے کے بعد اس کی جگہ پر علامت مضارع لگا دیں، اور علامت مضارع بھی مفتوح لگائیں گے۔ اس کے بعد پہلے لام کے فتح کو کسرہ سے بدلیں، پہلے لام کے فتح کو کسرہ سے بدلیں اور دوسرے لام کا فتح ختم کر کے اس کے اوپر ضمہ اعرابی لگا دیں۔ اس کے بعد پہلے لام کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیں، تو یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ میں آپ کو اس کو پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس ماضی تھی احمرہ، اور ہم اس کو ادغام سے پہلے والی حالت پر لے گئے تو وہ تھی احمرارہ۔ جب احمرارہ تھی تو یہ شروع میں یہ ہم نے احمرارہ یوں کھول کر رکھ لیا، اور احمرہ تھی ماضی، اور یہ دیکھیے یہ ماضی کے اندر جو حمزہ وصلی مکسور تھا یہ وہ ہے، اس کو ہم نے گرا دیا۔ گرانے کے بعد اس کی جگہ پر ہم لگائیں گے یا مفتوحہ، یہ علامت مضارع مفتوح لگ گئی۔ اس کے بعد فا کلمہ کو کچھ نہیں کہنا اور عین کلمہ کو بھی کچھ نہیں کہنا، لام کلمہ پر آئیں گے۔ لام کلمہ میں جو پہلا لام ہے اس کے فتح کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے کسرہ لگا دیں گے۔ یہ کسرہ لگ گیا، فتح گیا اور کسرہ لگ گیا، اور اس کے بعد دوسرے لام پر چلیں گے۔ دوسرے لام کا یہ جو فتح اس کو بھی گرا دیں گے، گرانے کے بعد اس کے اوپر یہ رفع لگا دیں گے۔ یہ وہ رفع ہے جو فعل مضارع کے 5 صیغوں میں آیا کرتا ہے۔ تو یہ بن گیا یحمریرو، اور اس کا وزن بن گیا یفعللو۔
یہ بغیر ادغام کے ہم نے کیا. اس کے بعد آگے چلیں. ادغام کرنے کے لیے یہی ہمارے پاس یحمررو تھا. ہم نے کیا کیا، یہ ہے پہلا لام، دونوں را متحرک تھی. پہلا لام یعنی پہلی را اور یہ دوسری را، دونوں لام کلمہ ہیں. پہلی را جو ہے اس کے کسرہ کو ہم نے گرا دیا، اس کو ساکن کر دیا اور اس کا ادغام کر دیا. جب ادغام کر دیا تو یہ شد لگا دی تاکہ ادغام ظاہر ہوتا رہے. یحمرو بروزن یفعلو. یہ یحمرو میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس را کو ہم نے ساکن کیا ہے وہ را ادغام سے پہلے مکسور تھی. ادغام کرنے کے لیے ہم نے اس کے کسرہ کو ختم کیا، ساکن کر دیا، پھر ادغام کر دیا. یہ بن گیا فعل مضارع. فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے ہمیں فعل مضارع معروف چاہیے، وہ ہے یحمرو، اور اس کا وزن تھا یفعلو. اس کو ہم نے کھول لیا نا، یحمررو بروزن یفعللو. جب یہ کھول لیا، یہ تھا ہمارے پاس یحمررو فعل مضارع. یحمررو کی اصل ہم نے کیا کرنا ہے، علامت مضارع جو معروف میں مفتوح تھی اس کو گرایا، گرانے کے بعد اس کو ضمہ دیا. جب اس کو ضمہ مل گیا، فا کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور عین کلمہ کو بھی اپنے حال پر چھوڑ دیا. پہلے لام پر آئے، اس کے نیچے تھا کسرہ. جب نیچے تھا کسرہ، اس کسرہ کو ختم کر کے اس کی جگہ پر فتح لگا دیا تو بن گیا یحمررو بروزن یفعللو. یہی وزن بن گیا. یہ ابھی بغیر ادغام کے ہیں. یہ ہمارے پاس یحمررو ہے. اب ہم نے کرنا ہے ادغام. ادغام کے لیے پہلے یہ ہے پہلا لام یعنی را، اور یہ ہے دوسری را یعنی جو لام کلمہ کا تکرار تھا. ہم پہلی را کے اوپر آئے اور اس کے فتح کو ختم کر کے اس کو ساکن کر دیا، اور پھر جب یہ ساکن ہو گئی تو اس را کو اٹھا کر اس کے ساتھ جوڑا. را کا را میں ادغام ہو گیا، اور ادغام کی نشانی یہ تشدید ہم نے اس کے اوپر لگا دی. یہ بن گیا یحمررو بروزن یفعلو. یہاں تک جناب آپ کو فعل مضارع معروف اور مجہول بنانے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. اس کے بعد ہم بنائیں گے فعل امر. فعل امر جب ہم بنائیں گے تو قانون بہت مرتبہ بتا چکا ہوں. امر حاضر معروف جب بنانا ہے تو فعل مضارع کے حاضر معروف کا صیغہ لیں گے. فعل مضارع حاضر معروف کا صیغہ تحمرو تھا، ہم نے اس کو واپس لیا تحمررو یوں کیا. جب تحمررو ہم نے اپنے پاس کر لیا تو اس تحمررو یہ تھا تا علامت مضارع کو ہم نے گرانا ہے. علامت مضارع گرائی، گرانے کے بعد اس کی جگہ پر ہم نے حمزہ وصلی مکسور لگا دیا. اس کے بعد یہ فا کلمہ ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. یہ عین کلمہ ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ پہلا لام ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. یہ دوسرا لام ہے اور اس کے اوپر ہے رفع. تو امر بناتے ہوئے ہم یہی کام کرتے ہیں کہ علامت مضارع گرا کر اس کی جگہ پر حمزہ وصلی مکسور لگاتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ آخر میں رفع تھا، اس کو ہم نے کر دیا ساکن. رفع گرا کر اس کی جگہ پر یہ جزم لگا دی، یہ ہو گیا ساکن. اب یہ بن گیا احمرر اور افعلل. یہ ہو گیا جناب فعل امر. لیکن ابھی فعل امر حاضر معروف ختم نہیں ہوا. تسلی سے بیٹھیں اور مزید سمجھیے. تحمرو تھا فعل مضارع، تحمرو فعل مضارع تھا، اس کی علامت مضارع ہم نے گرائی. اور اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس فعل مضارع آپ نے لیا اور لیا مشدد یعنی ادغام والا، اس سے فعل امر کیسے بناتے ہیں. تو آپ نے علامت مضارع گرا، اس کی جگہ پر ہم نے حمزہ وصلی مکسور لگا دیا، فا کلمہ اسی طرح چھوڑ دیا، عین کلمہ اسی طرح چھوڑ دیا. اب آگے جناب لام کلمہ پر. یہ لام کلمہ ہے اور اس لام کلمہ میں یہ چونکہ مشدد ہے اور علامت مضارع گرانے کے بعد ہم حمزہ وصلی مکسور لگا چکے ہیں، تو اس میں یہ مشدد ہے اور یہ مرفوع ہے.
رفع ہے اس کے اوپر، تو ہم نے رفع اس کو یوں کر دیا کہ یہ جو مشدد تھا نا اس کی ادغام کو کھول دیا. تو یہ ابھی اسی طرح ہی ہے، صرف ادغام کو کھولا ہے، ایک را کو دوسرے میں جو داخل کیا ہے نا بس اس کو کھول دیا ہے. تو اے ہے مررو، یہ ہو گیا. اب ہم نے فعل مضارع میں کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ آخری حرف ہے، آخری حرف کے اوپر جو ہے یہ تھا جناب رفع، اس رفع کو ہم نے گرا دیا، اس کو کر دیا ساکن. اب ہمارے پاس دیکھیں صورتحال کیا پیدا ہو چکی ہے کہ آخر میں پہلا لام بھی ساکن اور دوسرا بھی ساکن. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم کچھ نہ کچھ کیا کرنا پڑتا ہے بھئی، کسی ایک کو آپ نے حرکت دینی ہے. تو ایک صورت تو ہم بغیر ادغام کے پڑھ چکے، جس کے اندر ہم نے پہلی را کا جو کسرہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا، احمرر پڑھا تھا. لیکن اب ہم نے ادغام کو جب کھولا تو یوں کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں دوسری جو را ہے اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ختم کر کے ہم اس کے اوپر حرکت لگا سکتے ہیں. اور حرکت کون سی لگائیں گے؟ فتح لگا دیتے ہیں. کیوں فتح لگایا؟ اخف الحرکات ہے. ضرورت یہ پیش آئی تھی، مجبوری تھی کہ دو ساکن حروف پڑھے نہیں جا سکتے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مجبوری کے پیش نظر ایک حرکت یہاں لگانی تھی. تو را جو فتح ہے اخف الحرکات ہے، ہم نے وہ لگا دی. جب وہ لگا دی اس کے بعد اب ہم نے اس کے اندر پہلی را کا دوسرے میں ادغام کر دیا. یہ را ہے، اس را کا ہم نے ادغام کر دیا. جب یہ اس کے اندر مدغم ہوگی اس کے اوپر ہم نے نشانی لگا دی. اب یہ بن گیا احمرہ، اس کا وزن آ گیا افعلہ. یہ وہی صیغہ ہے فعل امر کا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بنایا تھا احمرر، اس کی ایک صورت یہ بن گئی احمرہ. پھر آگے چلیے، اسی کو آپ دیکھیں کہ اس کی یہ صورت ہے کہ آپ نے دوسری را کو حرکت دینی تھی اور وہ آپ نے فتح کی دے دی کیونکہ اخف الحرکات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قانون ہے حرکت دینے کا کہ الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو جب بھی حرکت دینی ہے کسرہ کی دینی ہے. تو میرے بھائی آپ اس قانون پر رہیں. تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو حرکت دینی ہے جزم گرائیں، اس کے نیچے کسرہ دیں، قانون یہ ہے. تو جب یہ ہم نے کسرہ لگا دیا، کسرہ لگانے کے بعد اس را کا دوسرے میں ادغام کر دیا، یہ را تھی یہ پہلی، اس کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ اس کے اندر چلی گئی اور ادغام کی نشانی ہم نے تشدید لگا دی. تو یہ بن گیا احمری بروزن افعلی. تو یہ ہو گیا اس میں فاعل بنانے کا طریقہ کہ جو صیغے اس کے ہیں جس میں آخر میں رفع کو ختم کر کے جزم دیتے ہیں اس کو تین طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو جب گردانے ہم کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو میں صحیح طریقے سے سکھاؤں گا. اس میں فاعل بنانا ہے فعل مضارع معروف چاہیے. یہ یحمرو ہمارے پاس موجود تھا. بنانے کے لیے ہم نے علامت مضارع یحمرو میں علامت مضارع کو گرا دیا، گرانے کے بعد اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دی. فا کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور لام کلمہ کے اوپر جو رفع تھا جو فعل مضارع کی نشانی تھی اس کو ختم کر دیا اور اس کے اوپر تنوین لگا دی اسم کی علامت. تو یہ بن گیا محمرن بروزن مفعل. لیکن یہ یاد رکھیے کہ محمرن میں جو را مدغم ہوئی ہے جس کو ساکن کیا ہے اس پر حرکت تھی کسرہ کی حرکت گرائی ہے اور ادغام کیا ہے. لہٰذا اگر کبھی آپ کو اس میں فاعل کا ادغام کھولنا پڑے تو اس را کے نیچے کسرہ آئے گا. اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس فعل مضارع مجہول. اس میں مفعول مضارع مجہول ہی سے بنایا جاتا ہے. ہمارے پاس تھی یہ یا جو علامت مضارع ہے. ظاہر ہے کہ فعل مضارع مجہول میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. ہم نے علامت مضارع مضموم کو گرا دیا اور اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دی. فا کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا، عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا اور لام کلمہ پر گئے. لام کلمہ پر رفع تھا، اس رفع کو گرایا اور اس کی جگہ پر تنوین لگا دی. یہ اسم کی علامت ہے. یہ بن گیا محمرن بروزن مفعل. اس میں فاعل بھی محمرن ہے اور اس میں مفعول بھی محمرن ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو اس میں مفعول ہے محمرن،
اس میں جس را کا ادغام کیا گیا ہے، جس کو ساکن کیا، ساکن کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو حرکت تھی وہ فتح کی تھی، محمرن سے محمرن ہوا، اور جو اس میں فاعل تھا محمرن، وہ اصل میں محمرن تھا، پہلی را وہاں مکسور تھی اور اس را کو کہ کسرہ کو ختم کر کے ساکن کیا تھا اور ادغام کیا تھا، تو وہ محمرن ہوا، تو اس میں فاعل بھی محمرن، اس میں مفعول بھی محمرن، لیکن اس میں فاعل محمرن اس کی اصل محمرن ہے، اور اس میں مفعول محمرن اس کی اصل محمرن ہے، یہ اس میں مفعول ہو گیا۔ یہاں تک آپ کو میں نے باب افعلال بنانے کا پورا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس باب کی گردانوں کا۔ پہلا سبق آج کافی طویل ہو چکا ہے، تو آج کا سبق یہیں پر بریک کر کے ہم اگلی گردانیں جو ہیں وہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمیں دین متین کی تعلیم عام کرنے کی توفیق دے، اسباب عطا فرمائے، اور لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔